طریقے وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے بنائے انسان معاشی اور معاشرتی طور پر بھی ترقی کرتا ہے، اور انسان دینی لحاظ سے بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پائی۔ محض ہمیں احادیث کے الفاظ تو مختصر لگتے ہو، مگر اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ دیکھی جائے تو اصل زندگی اور زندگی کی تاریخ اسی کے ساتھ جڑی ہے کہ آخر خاموشی کے ساتھ انسان کی نجات کیا ہوگا۔ اب دیکھیں، معاشرے کے اندر جہاں پہ رش بھیڑ ہو، کوئی تو تکرار کی مجلس چل رہی ہو، گتھم گتھا ہو، لوگ لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، تو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں کہ یار یہاں سے بچ کے نکل جاؤ، فائر لگ سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی ہتھیار استعمال ہو، جانی نقصان ہو سکتا ہے، جسمانی کسی لحاظ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں اصول اپناتا ہے اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اس فساد اور اس جگہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو پیغمبر کا فرمان ہے کہ من صمت نجا، خاموشی میں نجات ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جہاں پر فضولیات کی مجلس چل رہی ہو، لغویات ہو رہی ہو، انسان پہلی بات جو ہے اس مجلس کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر مجبوراً کسی مجلس کے اندر بیٹھنا ہی پڑ جائے، اس کے اندر لگ بات ہو رہی ہے، لگ بات میں سے کوئی اتنی بڑی بھی بات نہیں کہ کون سی انسان معلوم ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، ساتھ والا ویسے اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان غیبت چغلی پہ بھی آ جاتا ہے، انسان برائیاں عیب تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی فضولیات اس مجلس میں ہو رہی ہیں، تو کامیاب وہی شخص ہوا جس طرح دنیا کے اندر ایک فساد اور دنگے اور گتھم گتھا والی مجلس کو چھوڑ کر وہ الگ ہو رہا ہے، وہ اپنے جسم کو بھی بچا رہا ہے، اپنے اوپر ہونے والے کسی نقصان سے بچ رہا ہے، اسی طرح کسی شر میں مزید آنے والے حالات کی دشواری سے بچ رہا ہے۔ جب اس مجلس کو چھوڑے گا تو وہ گناہ سے بھی بچے گا اور اجر کا بھی حقدار ہے۔ دیکھیے، اگر ایک انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وہ مجلس چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہو سکتا ہے، وہ کسی نئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر گیا، اس کا نام بدنام ہونے سے، معاشرے کے اندر اس کے اوپر کلیم لگنے سے، ہائی لائٹ ہونے سے وہ بچ گیا، یار ایویں ہوتے شامل سے بچ۔ لیکن یہ دنیا کے اندر نقصان ہے، لیکن اخروی نقصان کون جانتا ہے کہ جو اس کے اجر و ثواب میں سے کمی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، حسد بغض ہر چیز وہاں پہ شامل ہے، کسی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، کسی کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، کسی کی روزی روٹی کو ختم کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بھی ہر طرح کی بری بات کی سوچ پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو اس پر اکٹھا کیا جا رہا ہے، لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، عوام الناس کے اذہان کے اندر طرح طرح کی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان مجلسوں کے اندر۔ تو من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔
اگر تو اس کے اندر مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہ خاموش ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ کرے۔ چغلی، غیبت، اس نے اس مجلس کے اندر جو خاموشی اختیار کی، مسلمان کا گوشت کھانے سے بھی گیا، بچ گیا، قبر میں عذاب سے بھی گیا، بچ گیا۔ اگر اس کے اندر کوئی قتل و غارت کی، کسی کی خون ریزی کا ہو رہا ہے، مسلمان کے خون ہونے سے بھی بچ گیا۔ من سامتا نجا، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے سوچ لیں، کسی بھی نقطہ نگاہ سے سوچ لیں، کسی بھی نقطہ نظر سے سوچ لیں، کسی بھی زاویہ اور اینگل سے سوچ لیں، انسان کے اندر ہر طرح کی بلائی اسی کے اندر ہے کہ من سامتا نجا، خاموشی اختیار کر کے چل جانا چاہیے۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جہلاء سے انسان کا ٹاکرا اور بات چیت گفت و شنید ہو جاتی ہے، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ یہاں بھی انسان کا اگر کسی ایسے کے ساتھ پالا پڑ جائے، انسان کو پتہ ہے چرب لسان ہے، زبان کی تیزی ہے، نقصان دینے والا ہے، خاموشی اختیار کرے، اپنے دامن کو بھی محفوظ کرے اور آنے والے حالات سے بھی بچے۔ کس نقطہ اتجاہ سے ہم دیکھیں گے، کس زاویے اور اینگل سے دیکھیں، ہمارے لیے اسلام کے اندر ہر زاویے میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہمیں موقع ملے، اگر اچھی بات کرنے کا موقع ملے تو اچھی بات کریں، اگر نہیں تو خاموشی میں ہی انسان کے لیے جو ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔